نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل سے اور اس کے احسان سے آخری پارہ جو قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، اما یتساءلون، اس کے مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چونکہ پارے میں بہت زیادہ صورتیں ہیں، ہر صورت پر الگ سے اس کے موضوعات پر جزوی طور پہ بات نہیں ہو سکتی، چونکہ ہمارا نظم یہ چل رہا ہے کہ ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں، مضامین کا خلاصہ، اس کا شارٹ ویو پوائنٹ بیان کرتے ہیں۔ تو گویا 37 صورتیں ہیں، 37 سوراز ہیں اس میں 30ویں پارے میں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ ہر صورت کا خلاصہ 2 سے 3 جملوں میں عرض کرتا جاؤں، تاکہ اس صورت کے بنیادی مضامین اور بنیادی ایک اگر مضمون، چونکہ اکثر کا ایک ہی مضمون ہے، وہ ہمارے ذہن میں آ جائے، اور اگر کہیں 2 مضمون ہیں تو دونوں کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ تو پہلا موضوع جو اس میں آتا ہے سورہ النبا میں، وہ ہے ایک عظیم خبر سے متعلق، عظیم خبر جو قیامت سے متعلق ہمیں دے دی گئی۔ اس کا بتا دیا گیا کہ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، یہ کسی بھی طور پہ ٹل نہیں سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹل جائے گی تو وہ یہ غلط سمجھتا ہے، یہ آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد دوسری اگلی صورت ہے سورہ النازعات۔ اس میں جو پہلو بیان ہوا وہ یہ کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، اپنے رب کے سامنے ڈر کے کھڑے ہو، اور نفس کی خواہشات کی پیروی سے خود کو روک لو اگر جنت کی خواہش ہے۔ 2 پہلو بتائے، ایک خشیت کا غلبہ اور دوسرا خواہشات نفسانی پر ضبط۔ یہ تصوف کا اصل الاصول ہے، بنیادی اصول ہے تصوف کا۔ لوگ تصوف کے حوالے سے افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ تصوف کیا ہے اور تصوف میں ہونا کیا چاہیے۔ تو یہ بات خواتین و حضرات ذہن نشین کر لیجئے، یہ تصوف کا اصل الاصول ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کی جائے۔ اس کے لیے پھر صوفیاء نے کچھ طریقے اپنائے، ان طریقوں پر ہم اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عبسہ اگلی صورت ہے، اس میں اللہ کے ہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر ہے جو اہل حق ہے۔ بس جو رب سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں قدر والا ہے، چاہے وہ دنیاوی حوالے سے جتنے بھی چھوٹے منصب کا ہو۔ لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چاہے جتنے بڑے منصب کو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ روایت پکڑنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بھی اس کے الٹ ہے۔ اس کے بعد سورہ التکویر اگلا موضوع، اس میں جو موضوع آتا ہے وہ ہے قیامت کے دن جب سب درہم برہم ہو جائے گا، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا، نامہ اعمال کھل جائیں گے، اعضاء بولیں گے، ہر کسی کے سامنے ہوگا نامہ اعمال۔ اس وقت کچھ اضافہ نہیں کروایا جا سکے گا نیکیوں میں، چونکہ وہ یوم العمل تھا، دار عمل تھا، وہ گزر چکا، وہ دار جزا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا موضوع الانفطار میں آیا ہے کہ جس رب نے انسان کی اس کی پوری نوک پلک درست کر کے اس کو خوبصورت بنایا ہے، انسان اتنا ناشکر ہے کہ اسی کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے۔ ایک عقلی سوال اٹھایا اللہ نے کہ کون ہے جو انسان کو اس طریقے سے رحم مادر سے اس شکل تک اور توانائی کے ساتھ اور عقل و شعور کے ساتھ مزین کرے۔ جس نے کیا وہ اسی کے بارے میں اسی کو بھول چکا ہے اور اسی کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے۔ پھر المطففین میں بتا دیا، ناپ تول میں کمی، ایک معاشرتی اہم ترین خامی کی طرف اشارہ کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے اس خیال میں نہ رہیں کہ کل اٹھائے نہ جائیں گے اور اس ناپ تول کی کمی کا جواب نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں ناپ تول کی کمی عام ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ناپ تول کی کمی خوب ہوئی ہے، اب رمضان کے بعد عید آئے گی، خوب ہوگی، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی پیراڈائم جو ہے دینی تصور کو ناقص کر کے مسجد اور منبر تک محدود کر دیا گیا، اور یہی مغرب کی سازش ہے کہ مذہب کو ذاتیات کا معاملہ بنا دیا جائے۔ مذہب کو جب معاشرت سے نکالتے ہیں تو پھر تباہی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد الانشقاق، اس میں بیان ہوا کہ زندگی رواں دواں ہے، اس کا جو خلاصہ ہے رواں دواں ہے، انسان آہستہ آہستہ رب کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا وہ ملنے کی تیاری بھی کر چکا ہے اللہ سے۔ بس یہ پورے کے پورا خلاصہ یہ کہ ہم اپنی اس زندگی کے تسلسل میں اس طرف اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا رک کے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اختتام کے لیے اور اگلی زندگی کے لیے کتنے تیار ہیں۔
اس کے بعد پھر البروج، اس کا خلاصہ یہ ہے اور اس کا مرکزی مضمون کہ مومنوں کو جلانے والوں کو اللہ آگ کا عذاب دے گا۔ جنہوں نے مومنین پر ظلم کیا وہ نہیں بچ سکیں گے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور ایمان ہر صورت بچانا ہے، یعنی ایمان بچانے کے لیے اگر قربانی دینی پڑے تو دے دو۔ اس کے بعد اگلا پہلو جو بیان ہوا، اگلا جو مضمون آتا ہے سورہ الطارق میں، وہ یہ ہے کہ جس رب نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا وہ اس کو دوبارہ نہیں لوٹا سکتا، دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یعنی ایمان بالآخرت اور باس بعد الموت اور قبر اور حشر نشر کی اس بات کی طرف عقلی اشارہ ہے کہ انسان کیا تھا، اللہ نے فرمایا ایک قطرے سے میں نے اس کو جنم دیا اور کہاں سے کہاں پہنچایا، اور یہ تم عقل کے اور اب تو سائنٹیفکلی یہ سب کچھ جانتے ہو، تو کیا اتنا کچھ جاننا استدلال کے طور پہ اگلی زندگی ماننے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر تو تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی صورت میں الاعلیٰ میں جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس پر ضبط، یہ اہم ترین موضوع ہے قرآن کا، تزکیہ نفس کر لیا کہ رب کا ذکر کیا، نماز پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح کی، تو جس نے اپنے ضبط پر نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ الغاشیہ میں قیامت کا ذکر ہے کہ وہ چھا جانے والی ہے، یک لخت آئے گی، ہر سو چھا جائے گی اور تباہی مچا دے گی۔ کچھ چہرے بارانک ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفجر، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مال کی محبت میں گرفتار انسان آج یتیم مسکین کو عزت نہیں دیتا، لیکن جب جہنم سامنے آئے گی تو وہ نیک کام نہ کرنے پر پچھتائے گا۔ تو نیک کام کون سے بیان کیے؟ بتایا یتیم کو عزت نہیں دیتا، مسکین کو عزت نہیں دیتا، یعنی تکریم انسانیت موضوع ہے۔ دوسروں کو عزت دو، جو محروم طبقات ہیں ان محروم طبقات کو عطا کرو، ان کی ذمہ داری دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے، تو لہٰذا اپنے مالوں سے ان کی مدد کرو، اپنے اخلاق سے ان کو عزت دو، اپنے تعلقات اور رویوں سے ان کو رسپیکٹ دو۔ پھر سورہ البلد، انسان محنت و مشقت کے لیے قرآن کہتا ہے پیدا کیا گیا۔ فلسفہ حیات یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، آپ اللہ اللہ کریں، تسبیح پڑھیں، قرآن پڑھیں 50 دفعہ مہینے میں اور آپ کہیں گے اللہ راضی ہو رہا ہے، نہیں، قرآن کا تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ اسٹرگل کرے، محنت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، مشکلات پر صبر کرے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، یقین کے ساتھ چلتا جائے۔ یہ پورا کا پورا لائے عمل ہے، اور ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور رہتی کسر اس معاملے میں ہمارے جو نام نہاد تصوف ہے اس نے نکال دی ہے کہ انسان کو وہ پرو ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے قرآن، اور ہم کہتے ہیں ترک دنیا کر کے ایک طرف بیٹھ جائے۔ اقبال نے اس کو کہا تھا کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو ذوق پرواز اصل حیات ہے۔ پھر سورہ الشمس، ہر نفس کو برائی اور اچھائی کی پہچان دے دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس میں فجور اور تقوی الہام کر دیا گیا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اب عقل و شعور کا استعمال کرو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو اور اچھائی کا اختیار کرو، یہی تو اصل آزمائش، اور کیا آزمائش ہے۔ اس کے بعد اور جو نفس کی اصلاح کر گیا وہ کامیاب ہے، جو نہ کر سکا وہ ناکام ہے، بس سادہ سی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ اللیل، قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کی کوششیں مختلف ہیں، چونکہ ذوق مختلف ہے، فطرت مختلف ہے، تعلیم مختلف ہے، ماحول مختلف ہے، کوششیں مختلف ہیں، کوئی صدقہ، تقوی، تصدیق، راہ خیر کی آسانی، جو بھی کرے اچھے کام کو اپناؤ۔ بخل اور بے نیاز بننے سے راہ تنگ ہوتی ہیں، اور یہ یقین رکھو کہ ہر تنگی کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ پھر سورہ الضحیٰ، اس میں حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک اور یا چاش کے وقت اور آپ کی شان کے یہ پہلو بیان ہوئے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اگر وہ راضی ہو گیا تو پہلے سے بہتر حیات عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح، بتا دیا گیا علم نشرح لک صدرک، پہلے حضور علیہ السلام کی کچھ شانوں کا ذکر ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے آپ کا سینہ مبارک کشادہ فرما دیا اور انشراح بخشا، اور ہمارے لیے اس میں پھر یہ بتایا کہ انسان تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فکر مند نہ ہو، یعنی اس تنگی کے پیریڈ میں اور اس مشکل کے پیریڈ میں اور مزاحمت کے دور میں پیچھے مت ہٹ، اخلاص ہو، محنت ہو، کمٹمنٹ ہو تو اللہ تعالیٰ نتائج دے گا،
اور جب فراغت ملے اللہ کا ذکر کر. یہ بڑی اہم چیز ہے. دنیاوی جتنے معاملات، جاب، بزنس، اللہ فرماتا ہے وہ نہ چھوڑو، لیکن جب فری ہو جاؤ تو تھوڑا سا مجھے بھی یاد کر لو. پھر سورہ التین، انسان بہترین ساخت پر احسن تقویم پیدا کیا گیا. اب انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے چلے، نیک کام کرے اور جنت میں جائے. مستقل مزاجی احسن تقویم کا بنیادی تقاضا ہے. پھر سورہ علق، رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ سرچشمہ علم. تعلیم اور علم یہ موضوع ہے، اس سے قرآن کا آغاز ہوا تھا. تو گویا اگر کوئی قرآن کا ہی فالوور ہو اور وہ ہی مطلق جاہل تو وہ کیسا اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. اس کے بعد سورۃ القدر کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر. اس رات کی تلاش کریں رمضان کے آخری 10 دنوں میں. تو لیلۃ القدر کا ذکر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر جس نے اس رات کو پا لیا. اس کی رات ہر اہم فیصلہ ہوتا ہے، تمام امور اللہ رب العزت ملائکہ کے سپرد کرتا ہے. نکاح کس کا ہونا ہے، شادی کس کی ہونی ہے، موت کس کی ہونی ہے، پیدا کس نے ہونا ہے، الغرض. اس کے بعد البینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روشن دلیل لے کر آئے ہیں. کافر و مشرکین بدترین جبکہ اہل ایمان بہترین مخلوق ہیں. اور رب سے ڈرو. پہلا حصہ اہم ہے کہ حضور روشن دلیل لے کر آئے، یعنی دلیل جو رسول اللہ لائے. اب وہ دلیل کیا تھی؟ رسول اللہ نے کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی آتے ہی. رسول اللہ کی روشن دلیل کیا تھی؟ آپ کی روشن دلیل آپ کے دلائل تھے، اللہ کی توحید کے دلائل، عقلی معقول دلائل تھے. اور یہی انسانیت کی ہدایت کا کمال ہے کہ اس کو دلائل کے ساتھ راغب کیا جائے. پھر سورۃ الزلزال، زمین اپنے اوپر ہونے والے احوال بیان کرے گی. بڑے زلزلہ آئے گا، ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کچھ بھی چھپ نہ سکے گا. اور جو نیکی ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو اس کو حقیر مت جانو، بلکہ اس کو کر گزرو، کیا پتہ وہ تمہارے لیے مغفرت کا باعث بن جائے. پھر العادیات، گھوڑے اپنے مالک کے فرما بردار ہیں. وہ جانور ہے، اس کو وہ کھلاتا پلاتا اور سدھارتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ گھوڑا اگر جانور ہو کے جو اس کو روٹی کھلاتا ہے، چارہ کھلاتا ہے، وہ اس کا وفادار ہے، تو اے انسان تجھے میں کیا کچھ نہیں دے سکا، تو میرا وفادار نہیں ہو سکتا. بس اتنی سی بات ہے. یہ خلاصہ ہے اس صورت کا. القاریہ، بھاری پلڑے والے عیشوں میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، اور جن کا میزان پر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دہکتی آگ میں ہوں گے. پھر سورہ التکاثر، کثرت دنیا کی حرص نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. یعنی وہ مال جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اس کو ناپسند کہا گیا. اور خواب غفلت سے جاگو اور اتنی نعمتیں رکھو جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اس کے بعد سورۃ العصر، وقت گزر رہا ہے، ان الانسان لفی، انسان نقصان میں ہے. 3 بندے نقصان میں نہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ کھڑے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ تمام معاملات سے گزرتے رہے. پھر الہمازہ، عیب جوئی کرنے والا، جو آج مال جمع کرتا ہے اور مال میں گھرا ہوا ہے، کل وہ آگ میں گھرا ہوا ہوگا. ایک تو عیب جوئی نہ کرو، سامنے عیب جوئی کرنے والا اور پیچھے تانہ زنی کرنے والا. قرآن فرماتا ہے یہ دونوں تباہ و برباد ہو گئے. لہٰذا عیب جوئی سے بچیں، اور مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنا اس کا حق بنتا ہے دوسروں کا دیں، تاکہ کل کو مال آپ کے لیے وبال کا باعث نہ بنے. سورہ فیل، الفیل، اللہ کا مقابلہ کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا اس کا خلاصہ وہ تباہ ہو جائے گا. چاہے وہ بڑے بڑے ہاتھی ہوں تو وہ تباہ کروائے گا. ابابیل بھی نہیں، ابابیل جیسے پرندے کے ایک کنکر سے بھی تباہ کروا سکتا. لہٰذا کبھی بھی اللہ کے مد مقابل، یعنی اللہ کے رسول کے مد مقابل اور اللہ کے دین کے مد مقابل جو قوتیں آئیں گی وہ ظاہری طور پہ جتنی بھی شان و شوکت والی ہوں، حقیقت میں وہ تباہ ہو جائیں گی. پھر سورہ قریش کہ نعمتیں ملی ہیں تو کثرت سے اللہ کی عبادت کرو. نعمتوں والوں کو یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ عبادت کریں. پھر سورہ الماعون کہ نمازوں سے غفلت برتنے والے، دکھاوا کرنے والے اور معمولی چیز دوسرے کو استعمال کے لیے نہ دینے والے یہ ہلاک ہو گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا بھی انکار کر دیا. اندازہ کر لیجئے کتنا زبردست معاشرتی تصور ہے جو اسلام کا دیا گیا، کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایک عبادت کی چیز، اس کے بعد دکھاوا کرتا ہے، معمولی چیز دیکھنے کے لیے لوگوں کو نہیں دیتا، یتیم کو دھکا دیتا ہے، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اللہ فرماتا ہے یہ دین کا انکار کر چکا ہے، کیونکہ دین کی اساس یہ قدریں ہیں جس کا وہ انکار کر چکا ہے. سورہ الکوثر، حوض کوثر
حضور علیہ السلام کا ایک منصب ہے، نہر کا بھی نام ہے جنت میں ہے جو حضور کو عطا کی گئی، جو اس سے ایک دفعہ پی لے گا اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی، اور حضور علیہ السلام خود اس سے پلائیں گے۔ پھر الکافرون، بتا دیا گیا کہ ایمان و کفر مل نہیں سکتا، کافروں کا الگ دین اور الگ تشخص، اور اہل ایمان کا الگ دین اور الگ تشخص، لہٰذا اپنی پوزیشن واضح کرو۔ سورۃ النصر، فتح و کامرانی مل جائے تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ تعریف کرو، اور نہ ملے تو جب تک نہیں ملتی کوشش، سٹرگل اور جد و جہد کرو۔ سورہ لہب، کہ دین اور دین کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ خود جواب دیتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اللہ اس کو خود جواب دے گا۔ پچھلے انبیاء کا طرز یہ تھا کہ اللہ ان کو وحی کرتا تھا، وہ جواب دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اپنے محبوب سے متعلق یہ رویہ ہے کہ کوئی گستاخی کرے تو اللہ خود براہ راست جواب دیتا ہے ان کو۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا سورہ الفلق، اس کے اندر بہت شاندار یہ وظیفہ بھی ہے پڑھنے کے لیے، کہ اس کے اندر قل اعوذ برب الفلق، جو دانے کو پھاڑنے والا رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کی پناہ میں آتا ہوں جس کی خلقت میں شر ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس پر ظلمت چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے۔ یہ وظیفہ ہے، چاروں شر جو ہمیں ہر وقت درپیش ہو سکتے ہیں، اور یہ میرا اپنا عمل بھی ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے کہ یہ آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد آگے آخری بات، آخری جو صورت ہے سورہ الناس، بار بار وسوسے ڈالنا، وسوسہ بڑا تباہ کن چیز ہے، لہٰذا اس سے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، اور اپنے آپ کو اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت کے سامنے پیش کرو۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب سے پناہ، مالک کی پناہ، مالک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے اس کی پناہ میں آؤ، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ اندازی کر کے شر پھیلانے والے اس سے اور پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے اس سے اللہ کی پناہ میں آؤ، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اس سے اللہ کی پناہ میں آؤ، من الجن والناس، من الجنۃ والناس، اور وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ جو کانا پھوسی ہوتی ہے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور ہم وسوسے میں آ جاتے ہیں، ہم بخل کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم حرام کاری کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم الزام، بہتان اور سارا کچھ کرتے ہیں، یہ وسوسہ من الناس ہے، اور وسوسہ من الشیطان بھی ہوتا ہے، تو یہ اس سے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے 30ویں پارے کا خلاصہ ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا یہ قرآن مجید کا جو دورہ تھا، مضامین، خلاصہ مضامین کا دورہ، اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کو معاف فرمائے، اور اس میں جو خیر ہے وہ ہمارے لیے بھی توشہ آخرت بنائے، فیضان صاحب کے لیے بھی توشہ آخرت بنائے، اور جتنے لوگ اس سے سنیں اور ہدایت پائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اس کا دل کھولے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان دروس کے ذریعے قرآن کے ساتھ جوڑے، اور ان پر پھر قرآن کی رحمتیں ہوں۔ آخر میں ہم دعائے ختم القرآن بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ ہم اختتام پڑھ ایک سنت طریقے سے کر دیں۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمتا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے جڑنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔